دیکھیں ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. جس طرح مادی چیزوں میں اثر ہے اسی طرح ان اعمال میں اثر ہے، اثرات موجود ہے. جیسے یہ تار ہو، کرنٹ ہو، اس میں کوئی ہاتھ لگائے گا؟ اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں لگائے گا. ماشاءاللہ بابا جی نے کہہ دیا. کرنٹ ہو، تار میں آپ ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس میں اثر موجود ہے. کس چیز کا؟ بجلی کا اثر ہے، کرنٹ ہے. آپ ہاتھ لگائیں گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا. پھر ایسے ہی ہے. زہر کوئی نہیں کھاتا. کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس میں اثر موجود ہے. اثر کیا ہے؟ اگر آپ نے زہر کھا لیا، finish. You don't want to eat the poison. Why? Because you know the end result. If I eat the poison, even I taste it, I know the end result is death. That's why I don't even touch. If you are thirsty, پیاس لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، پیاس ریت کھانے سے بجھ جائے گی، کپڑا کھانے سے بجھ جائے گی، کاغذ کھانے سے پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں. پیاس بجھانے کا جو اثر اللہ نے رکھا ہے وہ کس میں رکھا ہے؟ پانی کے اندر رکھا ہے. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ مٹی میں رکھتا تو وہ اثر مٹی میں چلا جاتا. اللہ وہ اثر کپڑے میں رکھتا تو وہ کپڑے میں چلا جاتا. مؤثر حقیقی کون ہے؟ پانی نہیں ہے. مؤثر حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی. Allah subhanahu wa ta'ala has put the effect of quenching thirst in water. اثر کس میں؟ پانی میں. تو ہر مادی چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. اسی طرح exactly the same way عبادات کا اثر ہوتا ہے، اعمال کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا میں نے دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر لی. ایک گاڑی تھی 10 کر لی ہے، ایک گھر تھا 10 گھر بنا لیے، دولت کے انبار لگا لیے. امام صاحب سب کچھ دنیا کا خرید لیا لیکن سکون کوئی نہیں مل رہا. سکون کوئی نہیں. ارب پتی آدمی ہے، سکون کوئی نہیں ہے. رات کو ٹیبلٹ لے کے سوتا ہے. ایک فیکٹری ہے، 1 سے 2 بنانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی سکون کوئی نہیں ہے. کہا قرآن پڑھو. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو یہ کہاں سے کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے اگر دلوں کا چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو وہ دولت میں نہیں، وہ شہرت میں نہیں، وہ عہدہ اور منصب میں نہیں، وہ پروٹوکول میں نہیں، وہ وی آئی پی پرسنالٹی بننے میں نہیں ہے. وہ دل کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ عمل ہے. اگر آپ ذکر شروع کریں گے آٹومیٹکلی اس کا اثر ہوگا، آپ کے دل پر ہوگا اور آپ کا دل سکون پائے گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب کون ہے؟ جس نے ڈگریاں لے لی، جو ڈاکٹر انجینئر بن گیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں، یہ دنیا داروں کی نظر میں ہے. کامیاب وہ قد افلح المؤمنون. 18ویں سپاری کی پہلی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ. جس کی نماز خشوع اور خضوع کی ہے وہ شخص کامیاب ہے. وہ شخص اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں کا تاج سر پہ سجاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے مال میں برکت ملے، صحت میں برکت ملے، اولاد میں برکت ملے، کاروبار میں برکت ملے، دین میں برکت ملے، وقت میں برکت ملے، گھر بار میں، رشتہ داروں میں. بس برکت ہی برکت چاہیے. کہاں سے ملے؟ تو وہ دولت میں نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. وہ کس چیز میں ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ. یہ بستی والے، یہ شہر والے، یہ دنیا والے اگر ایمان لے آئے واتقوا اور اس کے بعد تقوی اختیار کرے تو پھر کیا ہے؟ برکات من السماء لفتحنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف زمین کے نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر آسمان سے بھی برکتیں ان پر نازل ہوں گی، زمین سے بھی ان پر برکتیں نازل ہوں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ان پر برکات کا نزول ہوگا.
حدیث میں آتا ہے ایک شخص تھا، وہ جنگل میں گزر رہا تھا تو دیکھا کہ یکا یک اچانک بادل آئے، بادلوں میں آواز آئی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کے برسو. تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، فلاں بن فلاں کے باغ میں جا کے برسنا ہے. وہ بادل برسے، نالے میں آیا پانی، وہ گیا، پانی جا رہا ہے اس کے باغ تک. دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہے بیلچے کے ساتھ، وہ باغ میں محنت کر رہا ہے. تو وہ آدمی اس آدمی سے پوچھتا ہے جو کھیتوں میں ہے کہ یار آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بادلوں میں ایک نام سنا ہے کہ حکم ہوا ہے پانی لے کے جاؤ اس کے باغ کی طرف. تو یہ برکت آسمان سے جو آ رہی ہے تمہارے باغ کی طرف، اس کی کوئی خاص وجہ؟ نام پوچھا تو نام وہی تھا جو پکارا گیا تھا. تو کہا تم کوئی خاص عمل کرتے ہو، کوئی خاص تمہاری نیکی ہے؟ کہا یہ راز تو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، لیکن اب تمہیں بتانا ضروری ہے. کہا اس باغ سے جو پیداوار آتی ہے، جو مال آتا ہے، اس کو میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر اور بچوں کے لیے، ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اور تیسرا واپس اسی باغ میں استعمال کرتا ہوں. تو اس نیکی کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پانی بھیج دیتا ہے.